www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اس میں مومنین سے اللہ نے خطاب کیا ہے اور انہیں حکم دیا ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ کا خوف اور اس کا ڈر یہ ہر نیک کام کی بنیاد ہے، اور اس سے شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے اچھائی کرنے کا، آگے بڑھنے کا اچھائیوں میں۔ تو سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کی حالت مزید اچھی کرو، کیونکہ خطاب تو مسلمانوں سے ہو رہا ہے، مومنین سے ہو رہا ہے۔ تو مومن تو وہی ہوتا ہے کہ جو اللہ اور رسول پر ایمان ہو جس کا، اور جو چیزیں انہوں نے فرمائی ہیں ان پر بھی ایمان ہو، جن سے روکا ہے اس پر بھی اس کا ایمان ہو۔ تو اچھائی کی توفیق تو اسے ہوئی بھی ہے، تبھی وہ مومن ہے، کافر نہیں ہے۔ لیکن شیطان انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے، یہ نہیں آتا کہیں کہ جب تم ایمان لے آؤ گے تو شیطان تمہارا پیچھا چھوڑ دے گا، یہ نہیں آتا۔ بلکہ شیطان زیادہ پیچھا پکڑتا ہے ایمان لانے کے بعد۔ جب آدمی جو مومن ہوتا ہے شیطان اس کا دشمن ہے، کافر کا تو دوست ہوتا ہے، کافر کا دشمن نہیں ہوتا، وہ مومن کا دشمن ہوتا ہے۔ اب ایمان لے آیا، اللہ نے توفیق دی، مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، دل سے اس کی تصدیق کر دی، لیکن اگر اس پہ تکیہ کر لے گا اور بے فکر ہو جائے گا کہ بس میں مسلمان ہو گیا، کافی ہو گیا، تو تمہارا جو دشمن شیطان ہے وہ تمہیں جنت میں جانے کے لیے ایسے نہیں چھوڑے گا۔ وہ تو چاہتا ہے جنت سے ہٹانا ہے اور اسے جہنم میں پھینکنا ہے۔ اس کا غصہ اور بڑھے گا، اس کا اشتعال، اس کی جلن، اس کا حسد اور بڑھے گا۔ وہ پہلے اور طرح حملہ آور ہوتا تھا، ایمان لانے کے بعد اب اور طرح حملہ آور ہوگا۔ اس لیے مومنین سے ارشاد فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد اب مزید اس میں ترقی کے لیے اور شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے تقوی ضروری ہے، کیونکہ شیطان بھی دل میں خیالات اور وسوسے پھینکتا ہے، اور تقوی بھی دل ہی میں ہوتا ہے۔ تو جب وہ دل میں تقوی پھینکے گا شیطان، وساوس اور خیالات اور گناہ کی دعوت، برائیوں کی طرف بلانا اور ان کی طرف میلان کرائے گا اس کا، تو اس کے دل میں جو تقوی ہوگا وہ اس سے لڑے گا، وہ مقابل آئے گا، وہ مزاحمت کرے گا، وہ اس کے حملے سے اسے بچائے گا۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ جو ایمان لے آئے انہیں چاہیے کہ اللہ کا خوف رکھیں، ہر وقت دل میں خیال رکھیں اللہ کی طرف، کہ ایمان لانے سے کسی دھوکے میں نہ پڑ جائیں کہ ہم نے کوئی کمال کر لیا۔ یہ تو اللہ ہی کی توفیق سے ہوا، تمہارا کمال نہیں، یہ تو اللہ کی توفیق تھی، ورنہ اللہ چاہتا کافر بنا دیتا۔
جیسے کافر آزاد پھر رہے ہیں، ہر قسم کی خرافات کرتے ہیں، حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں، بلکہ مزے میں ہیں، عیش میں ہیں۔ مسلمان پابند ہوتا ہے کہ یہ لینا ہے، یہ نہیں لینا، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ پینا ہے، یہ نہیں پینا۔ کافر کو یہ قید ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے سب کھاؤ، سب چیز پیو، ہر طرح کا پہنو، جس سے چاہے دشمنی کرو، جس سے چاہے دوستی کرو، اور جب چاہے کرو۔ لیکن مسلمان کو تو پابند ہو کے چلنا پڑتا ہے۔ تو ایمان لانے کے بعد جب مسلمان انسان تھا، انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں، گھوڑے گدھے میں کوئی فرق نہیں، ایمان نے فرق پیدا کر دیا۔ اب یہ ایسا حیوان بن گیا جسے انسان کہا جائے گا۔ کافر ایسا حیوان ہے جو گھوڑے گدھے سے بھی بدتر ہے، اسے گھوڑا کہنا بھی گھوڑے کی توہین ہے، اسے گدھا کہنا بھی گدھے کی توہین ہے، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ انسانوں کے بارے میں آتا ہے جس سے ہم اور آپ بظاہر انسان سمجھتے کہ یہ جو نافرمان ہیں اور ایمان نہیں لائے، کفر پر ہیں، یہ جانوروں کی مانند ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو ان سے گئے گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ گھوڑے سے بھی نچلے درجے کے ہیں۔ اگر گھوڑے کو کہو اور اسے عقل ہوگی تو وہ لڑ پڑے گا آپ سے کہ مجھے گالی کیوں دی تو نے، مجھے تو نے یہ کافر سے کیوں ملایا۔ اور گدھے میں بھی اگر زبان ہو تو وہ بھی آپ سے لڑ پڑے گا کہ مجھے گدھا کیوں، اس کو گدھا کیوں کہا، اس کو مجھ سے کیوں ملایا، یہ تو مجھ سے بھی گیا ہوا ہے، کیونکہ میں تو جس کام کے لیے مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، گدھا کہے گا میں تو وہ کر رہا ہوں، گھوڑا بھی کہے گا میں اس کام میں لگا ہوا ہوں، چیل، کوا، کتا، بلی، ہر ایک اس کام میں لگا ہوا ہے جس کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا۔ انسان کو جو جانور ہے، انسان ایک ہی سے پیدا کیا تھا کہ تم نے خاص انداز میں نبیوں کی پیروی کرتے ہوئے میری عبادت کرنی ہے۔ تو اس جانور نے نبیوں کی پیروی نہیں کی، تو وہ جو جانور ہیں وہ اللہ کے طریقے پہ چل رہے ہیں، جیسا اللہ نے بنا دیا ویسے چل رہے ہیں۔ یہ جانور ہے جو اللہ نے جس لیے پیدا کیا وہ نہیں کر رہا، تو یہ جانور اس سے زیادہ نیچے چلا گیا، یہ خنزیر سے بھی نیچے ہو گیا، یہ بلی، کتے بلی سے بھی گیا گزرا ہو گیا۔ اس لیے بعض اہل اللہ پہ منکشف ہو گیا کہ جا رہے ہیں سڑک پہ دیکھتے ہیں انسان لوگ جا رہے ہیں، لیکن کسی کی شکل کتے جیسی ہے، کسی کی بلی جیسی ہے، کسی کی خنزیر جیسی ہے، کسی کی گدھے جیسی ہے، ان کو نظر آ رہا ہے، کیونکہ جس نے کفر پہ مرنا ہوگا اس کی شکل وہ اللہ کے علم میں وہ جانور ہے، اور جانور سے ہی بدتر ہے، اور وہ ادھر جائے گا۔ تو ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے پہلے تقوی اختیار کرو، کیونکہ ایمان پر قائم رہنے کے لیے تقوی کی ضرورت پڑے گی، ورنہ ایمان سے پھر واپس نکال کے لے جائے گا شیطان کفر پر۔ تو اس لیے انسان جانور سے کیا گزرا ہے کہ جنت سے نکلا تھا ایمان کے ساتھ۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام، ہم سب کے ماں باپ ہیں، اور وہ ایمان پر آئے تھے جنت سے، جنت میں بھی ایمان پر تھے، آئے بھی ایمان پر، اللہ کے نبی تھے۔ تو اللہ کے نبی تھے، اور اس کی پشت سے اس جانور نے آگے بڑھا، یہ جنم لیا تو اپنے باپ کو چھوڑ دیا۔ تو باپ کے طریقے کو کوئی چھوڑ دے تو اسے کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ اسے کہتے ہیں اپنی اصل سے نہیں ہے، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ کتنا سخت لفظ کہتے ہیں، کتنا برا سمجھتے ہیں اس کو، اور یہ اپنی اصل کا نہیں ہے تو یہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ تو جب اپنا باپ آدم اور حوا کا نہیں ہے تو یہ گھوڑے کا بھی نہیں ہے، یہ گدھے کا بھی نہیں ہے، یہ چیل کا بھی نہیں ہے، یہ کوے کا بھی نہیں ہے، ان سے بھی گیا گزرا۔ گدھا، گھوڑا، چیل، کوا اپنی اصل کے تو ہے نا، یہ اپنی اصل کا بھی نہیں ہے، تو یہ بدتر ہو گیا۔
اس لیے اگر اصل سے جڑے رہنا ہے، آدم کی اس نسل سے جو فرما بردار ہے، جس کی اصل ہے، تو پھر تقوی اختیار کرو، اور تقوی اختیار کرو، شیطان کے حملوں سے ہی بچو گے. پھر اور بھی باہر کی بھی کچھ امداد کی ضرورت ہوتی ہے. تو فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صالح سچے کھرے لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اپنا رکھو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. تو دل میں تقوی، اور دل سے باہر تمہارے اعضاء، تمہارا روپیہ پیسہ سرمایہ، یہ سب کچھ صادقین کے مشورے سے کرو، ان پہ خرچ کرو، اور وہ جس پر کہیں اس پہ خرچ کرو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ، کیونکہ یہ روپیہ پیسہ بھی تمہارا نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اس نے دی ہے. تو ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اے مومن جو ایمان لے آئے، اللہ سے ڈرو، تاکہ تم شیطان جو چھپا ہوا دشمن ہے اس سے بچ جاؤ، اور کھلے دشمن جو تمہارے ارد گرد ہیں ان سے بچنے کے لیے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب آج دیکھ لیں کہ ہم مسلمان، پاکستان میں دیکھ لو، پاکستان سے باہر کی جماعتوں میں دیکھ لو، سیاسی جماعتوں میں دیکھ لیں، کسی ایک جماعت کا نہیں کہتا میں، سب کا. کیا وہ سچوں سے جڑے ہوئے ہیں؟ وہ خود کہتے ہیں پارٹی والے، مقابلے میں تو زندہ باد کہیں گے اپنے لیڈر کو، لیکن اپنے پیسے اس کے پاس امانت کے طور پر رکھنے کے لیے تیار نہیں. آپ میں سے جو جس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے رکھے، لیکن اپنے دل سے پوچھے کہ 1 کروڑ روپیہ امانت رکھنا ہو تو کیا اس پارٹی کے لیڈر کے پاس 1 کروڑ امانت رکھے گا اپنی؟ جس کے لیے نعرے لگاتا ہے خرچ تو کر دے گا جوش میں آ کر، کروڑ بھی خرچ کرے گا، 10 بھی، اس پر بھی، اس پر بھی، وہ اس پارٹی پر، وہ اس پارٹی پر، حمایت میں، جوش میں، اس کی مخالفت کے جوش میں، تو وہ شیطان کرا رہا ہے، کیونکہ تقوی نہیں ہے. جب تقوی ہوگا تو یہ چیز ہوتی نا، پھر وہ سچوں سے جڑتا. تو اپنے آپ کو سچے سے جوڑو، تقوی اختیار کرو، اور سچوں سے جوڑو، جھوٹوں سے دور ہو جاؤ. خیر اسی میں ہی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو ظاہری باطنی شر اور فتنے سے بچائے، حفاظت فرمائے، ایمان کی پختگی عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.